وحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی خاتون نے ایک خط لکھا تھا مجھے جس میں مختلف صحابہ کرام کا آپس میں سلوک اور پھر مختلف واقعات جو خلفائے راشدین کے زمانے میں ہوئے ان کے حوالے سے یہ پوچھا تھا کہ زیادتی کس کی طرف سے ہوئی. اس سلسلے میں میرا اپنا عقیدہ تو یہ ہے کہ خلفائے راشدین خواہ وہ کوئی سے بھی ہوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت علی کرم اللہ وجہہ، وہ چاروں کے چاروں اس قدر بلند مرتبہ ہستیاں ہیں اور چاروں کے چاروں کچھ اس طرح سے نوازے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کہ ہم جیسے چھوٹے لوگ جو ان کی خاک پا بھی نہیں ہیں، ان کے لیے اتنی عظیم ہستیوں پر کامنٹ کرنا ممکن ہے ہی نہیں. ان کا آپس میں کیا رویہ رہا، ایک دوسرے کے ساتھ کیا سلوک رہا، امہات المومنین میں سے کس کے ساتھ کس کا کیا رویہ تھا، اس پر ہم کامنٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، کیونکہ نہ تو ہم کردار میں ویسے، نہ خوبیوں میں ویسے اور نہ مقام میں ویسے. یہ تو بالکل ایسا ہے کہ کل کو کوئی دیا اٹھ کر سورج کی روشنی پر کامنٹ کرنے لگے. دیے کی سورج کی روشنی کے مقابلے پر حیثیت ہی کیا جو وہ کوئی کامنٹ کر سکے کہ سورج کی روشنی کم ہے یا زیادہ، اس کے اندر الٹرا وائلٹ ریز زیادہ ہیں یا کم. ادب کا تقاضا میرے نزدیک یہ ہے کہ ان ہستیوں کے معاملات ان ہستیوں کے درمیان ہی رہنے دیے جائیں تاکہ ہم گستاخ نہ کہلائیں. میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ ہم پر سب کا ادب لازم ہے. میں تو یہ عرض کروں گا کہ اپنے بارے میں مجھے یہ پورا یقین ہے کہ میری زبان اتنی ناپاک ہے کہ میں بیویوں کا نام نہیں لے سکتا، اس لیے میری زبان پر کبھی کسی بیوی کا نام نہیں آتا. وہ اتنی بلند اور اتنی پاک ہستیاں تھیں، ان کا نام لینے کی جرت میں نہیں کر سکتا، کیونکہ میری زبان ویسی ہے نہیں کہ ایسی پاک ہستیوں کا نام لیا جائے. ہماری بچت اسی میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر اور اپنے آپ کو چھوٹا بیان کر کے ان چیزوں سے دور لے جائیں، ان کا ادب کرتے رہیں، اور باقی تمام ان کے آپس کے جو معاملات تھے وہ یا ان کے درمیان ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے یا پھر رب جانے. ایک اور کسی صاحب نے آج صبح ایک سوال پوچھا تھا جس کے لیے میں نے وعدہ کر لیا کہ میں گفتگو کے دوران اس کا جواب دے دوں گا. وہ یہ تھا کہ ولایت حاصل کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے. یہ ایسا سوال ہے جس سے اکثر بیشتر ہمارا سامنا ہوتا رہتا ہے یہاں. میری گزارش اس سلسلے میں ایک بار پھر یہ ہے کہ یہ وہ راہ ہے جس کا شارٹ کٹ ابھی تک دریافت نہیں ہو پایا. اس میں جو سب سے آسان ترین راستہ میرے علم میں ہے وہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث مبارکہ یا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ہم اپنے دو بازوؤں کے طور پر استعمال کریں. جس طرح پرندہ اپنے دائیں اور بائیں پر کو استعمال کرتا ہے پرواز کرنے کے لیے، اور دونوں پروں کو استعمال کرتا ہے ایک ہی وقت میں، اور وہ اوپر اٹھتا چلا جاتا ہے. بالکل اسی طرح اگر ہم قرآن اور حدیث کو
دو پروں کی طرح استعمال اپنے کر لیں تو ہماری پرواز شروع ہو جائے گی. نیکی اور اللہ کی طرف سے بتائے گئے ڈوز اینڈ ڈو ناٹس کو بڑی شدت کے ساتھ، جو انگریزی میں کہا جاتا ہے ٹو دی لیٹر اینڈ اسپرٹ، اس کو ہم فالو کر لیں. نفس پر قابو کریں. یہ ایک دن میں نہیں ہوگا، یہ کنٹینیوس پروسیس ہے جس کو جاری رہنا ہے. یہ کنٹینیوس پروسیس قبر تک جاری رہتا ہے، کیونکہ انسان کی خواہشات، اس کی لذتیں اور منہ کا ذائقہ، یہ ایسی تین بڑی رکاوٹیں ہیں جو انسان کو کہیں پہنچنے نہیں دیں گی. تو ان کو اگر ہم کنٹرول کر لیں اور قرآن اور حدیث اپنے پر بنا لیں تو اس راہ کی پرواز شروع ہو جاتی ہے. اردو ادب میں چکور کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جب چاند اپنے پورے جوبن پر ہوتا ہے تو چاند کی طرف پرواز کرتا ہے، اور پرواز کرتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ بے دم ہو کے زمین پہ آن گرتا ہے. چکور اپنی جان چاند کی محبت میں گنوا دیتا ہے. اگر اس راہ پر ہمیں چلنا ہے تو چکور کی مانند ہمیں اللہ سے پیار کرنا پڑے گا، اور اللہ کی محبت میں ہم اپنی خواہشات کو دفن کر دیتے ہیں، اور اللہ کی محبت میں اس کی بتائی ہوئی چیزوں کو ایڈاپٹ کر لیتے ہیں. ایک چیز اور عرض کر دوں، یہ قرآن اور حدیث سے بھی ثابت ہے یہ بات. جو انسان کسی دوسرے انسان کو صرف اللہ کے نام پر پیار کرتا ہے، جس طرح للہ بغض ہوتا ہے، اگر وہ للہ پیار پال لے کسی کے ساتھ تو رب اتنا حیا والا ہے اور اتنا وزدار ہے کہ وہ اسی نسبت سے کہ اس شخص نے میرے نام پر میرے کسی بندے سے پیار کیا، اس انسان سے پیار کرنے لگتا ہے. خلق خدا کے ساتھ پیار کیجیے. یہ چند ایک چیزیں ہیں، اگر ہم نے اس پہ عمل کر لیا تو بڑی جلدی رب مل جاتا ہے. جیسے کہ میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ رب کی راہ پر انسان جب چلتا ہے تو اس کا کشف و کرامات سے واسطہ پڑتا ہے. انسان کے ہاتھ سے ایسی چیزیں ہونے لگتی ہیں جو خرق عادت ہوتی ہیں، مخلوق کے لیے وہ نئی چیز ہوتی ہے. تو اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں رب تک پہنچ جاؤں اور مجھے ولایت حاصل ہو جائے تو ان کرامات کو اپنی محنت کا حاصل نہیں سمجھنا چاہیے. یہ بالکل ایسا ہے جیسے ہم کسی کارخانے میں کوئی چیز پروڈیوس کرتے ہیں تو بہت سی کئی ایک بائی پروڈکٹس آٹومیٹیکلی ہمیں حاصل ہو جاتی ہیں. تو یہ بائی پروڈکٹ ہے اللہ کی محبت کا اور اس کی طرف سفر کا، یہ حاصل نہیں ہے. اگر کسی مقام پر پہنچے بغیر ان کرامات میں کھو گئے، ہم ان پر توجہ دے بیٹھے غلطی سے، جو کہ غلطی عام طور پر ہو جاتی ہے اس راہ میں، تو سمجھ لیجئے کہ ہماری راہ کھوٹی ہو جائے گی، ہم کہیں پہنچ نہیں پائیں گے. اگر ہم نے ان کشف و کرامات کو اگنور کر دیا کہ میری منزل یہ نہیں ہے، میری منزل میرا رب ہے، تو انشاءاللہ اس مقام سے آگے نکل جائیں گے. اور جب کسی مقام پر پہنچ جاتا ہے تو یہ کرامات اور یہ کشف اور یہ خرق عادت چیزیں یہ پھر کوئی نقصان نہیں دے پاتی.
لیکن اس مقام سے پہلے پہلے یہ راہ کھوٹی کر جائیں گی، انسان کو ڈسٹریکٹ کر دیں گی اس کی راہ سے. ان باتوں پہ توجہ ضروری ہے کہ اگر رب چاہیے تو پھر ان تمام چیزوں سے اجتناب ضروری ہو جائے گا. میرے نزدیک تو یہی ایک آسان ترین راستہ ہے ولایت کا، اللہ سے دوستی کا، اس کے قرب کا، اس کی محبت کا. لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ جو سب میں یہ تو ایک لمبی تفصیل ہے جس میں میں چلا گیا. در حقیقت تو ہم اس کا ایک اور آسان راستہ ڈھونڈ سکتے ہیں بہت، جو مجھ جیسے آدمی کے لیے بڑا کارگر نسخہ ہے کہ چونکہ تعلیم سے بے بہرا ہوں، مجھے علم میرے پاس ہے نہیں اور نفس کا غلام ہوں میں، اپنے اوپر جبر کرنا نہیں چاہتا میں، اور محنت مجھ سے ہوتی نہیں ہے. تو جب میں اپنی ان تمام چیزوں پہ نظر ڈالتا ہوں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن وہ شوق ضرور ہے کہ میں اس مقام پر جاؤں، پھر میں ایک آسان راستہ پاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ میں کسی صاحب علم کے جو نقش پا ہیں، فٹ پرنٹس ہیں، اور کچھ نہ کروں، صرف ان نشانات پر پاؤں رکھتا ہوا چلتا چلا جاؤں. تو ہوگا یہ کہ چونکہ میں کسی صاحب علم کے پاؤں کے نشان پر پاؤں رکھتا ہوا چل رہا ہوں، تو جدھر کو وہ گئے ہیں اسی طرف میں چلا جاؤں گا، وہیں جا پہنچوں گا. یہ یاد رکھیے کہ سارے کھیل میں پیار بنیادی چیز ہے. رب سے پیار کیا جائے اور کسی صاحب علم سے پیار پالا جائے کہ ہم اس کی جستجو اور اس کی تلاش میں اس کے پاؤں کے نشان پر چلتے چلے جائیں گے اور وہیں جا پہنچیں گے جہاں وہ پہنچا تھا. جستجو تو اس صاحب علم کی کہ یہ گیا کہاں، یہاں سے گزرا ہے، پاؤں کے نشان تو ہیں لیکن آدمی گیا کہاں، کم سے کم اس کو میں پکڑ کے اس سے ملاقات ہی کر لوں. تو اس لالچ میں وہیں جا پہنچے گا جہاں وہ صاحب علم ہے. تو صاحب علم کی محبت بالآخر رب تک لے جائے گی، کیونکہ وہ صاحب علم رب تک پہنچا ہے، تو وہیں جا پہنچیں گے ہم. تو یہ تو ایک سطر میں بیان کر سکتا ہوں. یہ وہ نسخہ ہے جس کا میں جب سے پیدا ہوا ہوں اس وقت سے سوچ رہا ہوں کہ یہ کر ڈالوں کسی وقت. تو اللہ تعالیٰ نے جس دن توفیق دے دی اس پر عمل کرنے کی تو میں سفر شروع کر دوں گا. یہ آسان ترین نسخہ ہے. ایک اور آسان نسخہ وہی ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے اور باقاعدگی سے کی. اب سمجھ تو آئے گا نہیں کہ قرآن پاک میں لکھا کیا ہے کہ عربی سے نابلد ہوں. تو ہوگا یہ کہ جس طرح سے مختلف سنگرز اس زبان سے ناواقف ہوتے ہیں لیکن پھر بھی گانا گا دیتے ہیں، لیکن اگر ان سے ترجمہ پوچھ لیا جائے کہ گانے کا مطلب کیا ہے تو بلینک آئیز آفر کر دیں گے. آپ بالکل بلینک آئی ایکسپریشن ہوگا ان کا، اس لیے کہ انہیں معلوم نہیں انہوں نے گایا کیا ہے، بس گا دیا. لیکن اس بات سے ناواقف ہوتے ہوئے بھی کہ گایا کیا ہے، وہ خوبصورت گاتے ہیں اور سامعین سے داد سمیٹ لیتے ہیں، داد پھر بھی مل جاتی ہے. تو اگر قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، کثرت سے پڑھتے رہے تو اللہ کا کلام ہے، اللہ متوجہ ضرور ہو جاتا ہے کہ اس سے پوچھو کیا مانگتا ہے. تو بس وہی موقع ہے کہ حسب توفیق کچھ نہ کچھ مانگ لیا جائے. ایک اور کسی صاحب نے اسلام آباد میں مجھ سے بات کہی تھی، اسی وقت میرے ذہن میں تھا کہ آئندہ جب اتوار کو گفتگو ہوگی تو میں پھر ذکر کروں گا، لیکن پہلے سے کچھ سوال یہاں لکھے ہوئے ہیں. اصولی طور پہ ان سوالوں کے جواب پہلے دیے جانے چاہیے، وہ شاید میں نیکسٹ اتوار
آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا. ایک دعا اکثر لوگ کراتے ہیں، جہاں کہیں پتہ چلتا ہے اس دعا والے صاحب ہیں تو چلے جاتے ہیں ہم لوگ، دعا کرواتے ہیں کہ ہم مصیبتیں جو پڑ رہی ہیں وہ دور ہو جائیں، قرض ادا ہو جائے، غم کا ازالہ ہو جائے. تو وہ اس ضمن میں میرے ذہن میں 3 دعائیں ہیں. ایک تو دعا وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احزاب کے موقع پر مانگی تھی. دوسری دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بتائی تھی. تیسری دعا جناب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے بتائی تھی کسی کو. لمبی ہیں دعائیں، وہ میں نیکسٹ سنڈے نہ صرف عرض کر دوں گا بلکہ اس کے اندر جو ان بٹوین دا لائنز مطلب ہیں، جو فائن پرنٹس ہیں اس کے، وہ بھی عرض کر دوں گا. عرض کرنے کی کوشش تو ضرور کر ڈالوں گا. ایک سوال یہ ہے کہ میت کو دفن کرنے کے بعد قبرستان میں اذان دی جانے لگی ہے، کیا یہ عمل ٹھیک ہے؟ بالکل سیدھی بات ہے، بڑا سادہ سا اصول یاد رکھیے، پھر کوئی سوال آپ کو پوچھنا نہیں پڑے گا کسی سے بھی. ہر وہ کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے کیا ہے، جو قرآن اور حدیث اور سنت سے ثابت ہو جائے، وہ درست ہے. اس کے علاوہ کیے جانے والے کام، ان سے دور رہنا ہی بہتر ہے. بڑی سادہ بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں اور بعد میں خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی اس قسم کی کوئی بات کہیں ملتی نہیں ہے، نہ روایتاً نہ تحریراً، کہ میت کو دفن کرنے کے بعد وہاں اذان دی گئی ہو. تو میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وہ کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، قرآن سے کہیں ثابت نہیں، اس کو اوائڈ ہی کر لیجیے. وہ سیف پلے ہے، اس میں امکان یہ نہیں کہ ہم بھٹک جائیں گے، وہ ٹھیک رہے گا معاملہ. یہ بیرون ملک سوال ہے. ایک سوال یہ ہے، as Bismillah has a total of 786, does Allah subhanahu wa ta'ala have a total of 19 and Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a total of 92? ایک علم ہے، علم الاعداد، اس پر کافی کام ہوا اور اسے انگریز میں نیمرولوجی کہتے ہیں. تو لوگوں نے قرآن پاک کا کوڈ بھی تلاش کرنے کی کوشش کی، اور لطیفہ یہ ہوا اس میں کہ لوگوں نے ہائی سپیڈ کمپیوٹرز استعمال کیے اور بڑی بڑی ضخیم کتابیں لکھی اپنی ریسرچ پر مبنی. اور کسی بھی کتاب کو اگر آپ پڑھ لیں تو اس سے اندازہ یہ ہوگا کہ یہی درست کہتا ہے. جو میں نے عرض کیا کہ اس میں ایک لطیفہ یہ ہوا کہ ایک صاحب نے تحقیق کی اور انہوں نے یہ فرمایا کہ قرآن پاک بیسڈ ہے فگر 9 پر، اور انہوں نے جو کچھ کمپیوٹر کے ذریعے سے نتائج نکالے تھے وہ انہوں نے لکھے، اس کے ٹوٹل بنائے اور وہ بظاہر درست تھے. میں ان دنوں کینیڈا میں تھا، شاید کسی دفتر کے کسی کام کے سلسلے میں گیا ہوا، تو وہ کتاب انہوں نے مجھے آ کے ہوٹل میں دی کہ یہ ایک کتاب فلاں صاحب نے لکھی ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ فگر 9 forms the basis of whole Quran. یہ اس کا کوڈ ہے. تو میں نے ان سے اسی وقت ایک گزارش کی تھی کہ اس سبجیکٹ پہ ذرا تحقیق کیجیے اور دیکھیے کہ مارکیٹ میں اور کتنی کتابیں ہیں.
تو میں نے ان کو جو آئیڈیا دیا تھا وہ یہ تھا کہ میرے علم کی حد تک شاید 8 یا 9 کتابیں اب تک لکھی گئی ہیں، اور اس میں سے ایک فگر 6 کو ظاہر کرتی ہے کہ فگر 6 اس کی کوڈ ہے اس کا، ایک میں نمبر 3 اس کا کوڈ ہے اور ایک میں نمبر 1 ہے۔ یہ وہ کتابیں ہیں جو میں نے خود پڑھی ہیں، اس لیے ان کے بارے میں میں پورے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ لکھی گئی ہیں، لیکن میری معلومات کی حد تک 8 یا 9 کتابیں ہیں جو مارکیٹ میں آئی تھیں ایک زمانے میں، جس میں اسلام کے اندر جتنے مسلک ہیں، اسکول آف تھاٹ ہیں، تقریباً ہر اسکول آف تھاٹ سے کسی نہ کسی صاحب نے یہ لکھا، اور سبھی درست لگتی ہیں۔ میں ان سے بھی یہ گزارش کر رہا تھا کہ فگر 1 to 9 یہی فگرز ہیں، اس کے بعد کمپاؤنڈ اس کے بن جاتے ہیں، جیسے اگر 1 کر دیں تو 11 ہو جائے گا، 1 2 کر دیں تو 12 ہو جائے گا، 5 6 کر دیں گے 56 ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ کا اسرار ہے، اور رب کے اسرار اتنے آسان نہیں ہیں کہ اس کو ہم کمپیوٹر کے ذریعے حل کر لیں۔ اسی لیے میں نے پورے یقین سے کہا تھا کہ آپ 1 to 9 کسی ایک پر پرکھ لیجئے قرآن پاک کو، آپ کو لگے گا یہ کہ جیسے یہی فگر اس کی کوڈ ہے، حالانکہ 1 to 9 میں سے کوئی بھی کوڈ قرآن پاک کی نہیں ہے، وہ اسرار الہی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی جو تحریر ہے، اگر سر اور تال کی نسبت سے دیکھیں گے اسے تو ایک بہت حیران کن چیز سامنے آتی ہے کہ پورے قرآن پاک کی تلاوت اگر آپ ایک سر اور تال پر کریں، جس کو راگ کہتے ہیں، تو بہترین خوبصورت تلاوت ہوتی ہے اس سے۔ یہ قرآن کی کچھ موجزے ہیں اپنے، اس لیے وہ کلام الہی ہے، اور اللہ کے بھید نرالے ہیں بہت، اور ایسے ہیں کہ جس طرح میں جناب حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے بارے میں ایک عرض کیا کرتا ہوں کہ کوئی معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ہستی پر، اس شخص پر کس درجے کی رحمتیں فرمائی ہیں اور کیا درجہ عطا فرمایا کہ انسان اگر مجھ جیسا امی ہے تو یہ کہتا ہے کہ داتا صاحب بہت بڑے ولی اللہ ہیں۔ کوئی عمران اگر چلا جاتا ہے وہاں تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ابدال ہیں، اس لیے کہ وہ بلندی اتنی ہی دکھائی دیتی ہے وہاں۔ جب کوئی ابدال وہاں حاضری دیتا ہے تو داتا صاحب اس کو ایسی بلندی پہ بیٹھے دکھائی دیتے ہیں کہ وہ سمجھتا ہے کہ داتا کتب ہیں۔ جب کوئی کتب وہاں حاضری دیتا ہے داتا صاحب کے حضور، تو وہاں جو بلندی اسے دکھائی دیتی ہے، اسے یہ گمان ہوتا ہے کہ شاید داتا صاحب کتب زماں ہیں، غوث ہیں، اور جب کوئی غوث وہاں حاضری دیتا ہے تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ داتا فائز کس مقام پر ہے، معلوم نہیں کس قسم کی رحمتیں ہوئی داتا صاحب پر، اور ہوتی چلی جا رہی ہیں مسلسل۔ اسی طرح جب اولیاء کرام کو رب تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے خوش ہو کے اجازت دیتا ہے کہ تم میرے کارخانے قدرت میں جھانک لو اس حد تک، تو بندہ شروع میں یہ سمجھتا ہے کہ میں نے سب کچھ دیکھ لیا، لیکن جب اس سے ذرا آگے وہ جاتا ہے، اس کو علم کے بڑے درجات ملتے ہیں، تو اس کی سیر اسی حساب سے وسیع ہو جاتی ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے سمجھ لیا کارخانے قدرت کو۔ تو جو ہی اس کے دماغ میں یہ خیال آتا ہے، رب تعالیٰ ایک جھٹکا دے دیتا ہے کہ اس کو اور بلندی عطا کرتا ہے، اور جب وہ مزید آگے جھانکتا ہے تو کہتا ہے کہ دنیا بڑی وسیع ہے،
حتیٰ کہ وہ بہت کچھ دیکھنے پر قادر ہو جاتا ہے، اللہ اسے وہ قدرت بخش دیتا ہے، تو وہاں پھر وہ ناک رگڑتا ہے زمین پر کہ یا اللہ تو بہت بڑا ہے، میں کچھ نہیں جانتا، سب تو ہی جانتا ہے، تیرے بھید نرالے ہیں، وہاں یہ جملہ زبان سے نکلتا ہے، اور تیرے بھید کو آج تک کوئی نہیں پہنچ پایا، نہ کوئی پہنچ پائے گا۔ تو اسی طرح ایسا رب جس کے اسرار اتنے وسیع ہیں، اس کے کلام کے بھید کو کون پہنچ پائے گا؟ یہ سوال تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اعداد کا تھا، میں کہیں سے کہیں نکل گیا۔ انسان کی کم علمی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ وہ اپنے موضوع پہ قائم نہیں رہ سکتا، موضوع سے دور نکل جاتا ہے، اور اگر کہیں اللہ نے علم عطا کیا ہو تو وہ اپنے موضوع کے ارد گرد ہی گھومتا رہتا ہے، وہ ٹو دا پوائنٹ بات کرتا ہے، اٹ ڈزنٹ گیٹ آف دا پوائنٹ۔ علم الاعداد کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اعداد واقعی 786 بنتے ہیں، لیکن صاحب سوال کے بینیفٹ کے لیے میں یہ عرض کر دوں کہ اعداد تو یقیناً 786 بنتے ہیں، لیکن نہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا تعلق 786 کے ساتھ کچھ ہے، اور اگر کوئی یہ سمجھ کے پڑھے 786 اس کے اعداد چونکہ 786 ہیں تو مجھے اس سے کچھ فیض حاصل ہو جائے گا، اس کے اثرات مرتب ہوں گے، تو صاحب اس کا جواب ایک بہت بڑے نو میں ہے کہ 786 مرتبہ پڑھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ ثواب حاصل کرتے چلے جائیں، اثرات اس کے کوئی نہیں اتریں گے آپ پہ۔ وہ آپ کی اپنی شخصیت ہے، آپ کی اپنی انڈیویجول کیمسٹری ہے جو یہ فیصلہ کرے گی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنی مرتبہ آپ پڑھیں اور کس ٹائم پر پڑھیں، پھر اثرات آئیں گے۔ جب میں یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے وظیفے کا ذکر کر رہا تھا تو صاحب میں تو اتنا بیوقوف نہیں ہوں، یہ تو کمپنی کی مشہوری کے لیے ایک شوشہ چھوڑا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ کیا معنی رکھتا ہے، تو باقی تو میں نے اسرار اس کے بیان نہیں کیے تھے کہ آپ کتنی مرتبہ پڑھیے، تو وہ مارکیٹنگ کی زبان میں جو کمپنی کی مشہوری کے لیے کہتے ہیں وہ تھا جملہ، تو وہ اب بھی ڈھکا چھپا ہے، اور یہ ہائیلی پرسنلائزڈ، اس کا ڈیزائن جو ہے وہ پرسنلائزڈ ہے کہ وقت کس وقت آپ پڑھیں اور کتنی مرتبہ پڑھیں، نماز سے پہلے پڑھیں، نماز کے بعد پڑھیں، نوافل کے ادا کرنے کے بعد پڑھیں، کتنے رکعت نفل ہوں، وہ سب ڈھکی چھپی باتیں ہیں۔ تو یہ 786 پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اسی طرح کچھ لوگ 786 لکھ دیتے ہیں اپنی تحریر کی ابتدا میں، نہیں لکھنا چاہیے، وہ پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیے، غلط ہو جاتا ہے۔ یہ رب تعالیٰ کے اعداد کے بارے میں کہا تو میں تو چونکہ ان قصوں میں پڑھا نہیں کہ علم الاعداد کیا ہیں اور اللہ کے نام کے اعداد کیا بنتے ہیں، کیونکہ مجھے ان اعداد سے کیا لینا ہے، میرا واسطہ تو اپنے رب کے ساتھ ہے بس، تو اس کے نام کے کتنے اعداد بنیں گے اس سے مجھے کیا ملے گا۔ میں نے تو عرض کیا تھا کہ جب زندگی میں پہلا عمرہ کرنے گیا تھا میں، تو سب نے مجھے سمجھایا تھا اللہ کے گھر جا رہے ہو تم، تو پہلے تو میں ڈرا کہ یہ جو کہہ رہے تم اللہ کے گھر جا رہے ہو، ان کو میری موت کا کیسے پتہ لگا کہ میں رخصت ہو رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ خانہ کعبہ کو بھی اللہ ہی کا گھر کہتے ہیں، تو میں سمجھا تھا دل ہے اللہ کا گھر۔ یہ غلط فہمی بڑی دیر تک رہی، اللہ کا گھر جو ہے مکہ میں نہیں ہے بلکہ دل میں ہے۔ تو کہا یہ جاتا تھا کہ پہلی بار عمرہ
کرو یا حج پہ جاؤ اور پہلی نظر جو پڑے خانہ کعبہ پر تو جو دعا مانگو وہ قبول ہو جاتی ہے. سب نے مجھے سمجھایا تھا کہ یہ مانگ لینا، یہ مانگ لینا، یہ مانگ لینا. میں بھی بجائے تلبیہ پڑھنے کے جہاز میں سارے راستے یہی رٹتا گیا کہ کیا دعا مانگنی ہے، تو یہ اچھا یہ مانگ لوں گا، یہ مانگ لوں گا. تو وہ خانہ کعبہ پر جو نظر پڑی پہلی تو میں بھول گیا کہ میں تو رٹتا آیا تھا یہ دعا مانگوں گا، یہ مانگوں گا. تو بڑے اطمینان سے ہر گستاخ اور فاسق و فاجر کی طرح میں نے رب تعالیٰ سے عرض کی کہ یا باری تعالیٰ، مجھے تیری ساری دعائیں نہ پڑھنا آتی نہ میں پڑھوں گا. تو دلوں کے بھید جانتا ہے، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں بڑے سچے دل سے تجھے اپنا رب مانتا ہوں اور اپنے آپ کو تیرا بندہ. یہ سن کے آیا ہوں کہ تیرے گھر پر جو پہلی نظر پڑے تو تجھ سے جو مانگا جائے تو عطا کر دیتا ہے. آج تیرے اندر اگر مجھے کچھ عطا کرنے کا حوصلہ ہے تو چھوڑ ساری دنیا کو، تو صرف میرا ہو جا. تو میں اس انتظار میں بیٹھا ہوں کہ رب کب اپنی دنیا کو چھوڑے اور صرف میرا ہو جائے. تو بھائی میں اللہ کے ناموں کے اعزاز سے کیا لوں گا؟ میں تو رب کو کہتا ہوں کہ تو مجھے مل، تو میرا ہو، بس ساری دنیا کو چھوڑ دے، تو صرف میرا ہو جا. تو میں اس سے کیا لوں گا؟ لیکن میرے مرشد صاحب نے ضرور فرمایا تھا ایک بار کہ اللہ کے نام کے اعداد 11 ہوتے ہیں، لیکن یہ 11 کا عدد ایسا ہے جو رب سے متعلق ہے کہ جس کو ہم سنگل یونٹ میں تبدیل فردر نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 11 کی بیوٹی یہ ہے کہ وہ 1+1 نہیں ہے، وہ 1 and 1 1 into 1 ہے. وہ نہ تقسیم ہوں گے، نہ جمع ہوں گے، نہ ضرب ہوگی، نہ مائنس ہوں گے ایک دوسرے سے. 1 اور 1 11. تو یہ رب کے اعداد کی ایک خوبی ہے کہ وہ سنگل ڈیجٹ میں اسے کنورٹ نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کو 1 اور 1 11 ہی تسلیم کیا جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے علم الاعداد نکالنا میرے نزدیک تو ویسے ہی خلاف ادب ہے. سچی بات یہ ہے، ایمانداری کی بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام لینا ہی گستاخی ہے بہت بڑی. اتنی بڑی ہستی ہیں اور اتنا احسان عظیم ہے ہم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس احسان کو جتنا زیادہ ایکنالج کیا جا سکے کیا جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس احسان عظیم کو ایکنالج کرنے کا میرے نزدیک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ادب کی انتہائی حدوں کو چھوا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں ذات کے حروف کو ورک آؤٹ کرنا میں تو نہیں کبھی ایڈوائز نہیں کروں گا کسی کو. یہ خلاف ادب ہو جائے گا، گستاخی ہے. ویسے صرف علم کی بات کرتے کرتے میں عرض کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کا تعلق 92 سے نہیں ہے، بلکہ آپ کا تعلق فگر 7 سے ہے. دوسرا سوال بھی اوورسیز ہی سے ہے. So what is سلطان in تصوف؟ تصوف کے اندر سلطان کے کوئی ڈفرینٹ معنی نہیں ہے، وہی معنی ہیں جو عام بول چال میں لیے جاتے ہیں. اور سلطان العارفین جناب حضرت سلطان حق باہو صاحب کہلاتے ہیں. وہ اور بات ہے کہ جناب سلطان حق باہو صاحب کو جن صاحب نے بھی یہ لقب دیا سلطان العارفین کا، معلوم نہیں ان کے ذہن میں اس وقت تھا یہ نہیں تھا کہ عادت اور سخاوت کے لحاظ سے سلطان حق باہو واقعی سلطان ہے. وہ نام کے نہیں کام کی سلطان ہے. وہ بہت
سخی انسان ہیں، بہت ہی دیالو انسان ہیں، تو وہ اس میں بامسمہ ہیں. جس نے بھی نام انہیں یہ دیا تھا وہ سوچ سمجھ کے دیا، واقعی سلطان ہیں. ایک اور اوورسیز سے سوال ہے، رومن اردو میں ہے. شاہ صاحب، نظریہ وحدت الوجود یا وحدت الشہود کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس پر بہت تفصیل سے بات ہوئی تھی، میرا خیال ہے 1 یا 2 اتوار ہم اسی پر بات کرتے رہے تھے کہ نظریہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کیا تھا، کہاں سے اس کی ابتدا ہوئی، کن صاحب نے اسے اس پر تحقیق کر کے ایڈوانس شیپ دی، اور کس طرح سے پھر مسلمان لیٹر آن وقت کے ساتھ ساتھ اس سے بھٹکتے چلے گئے اور آپس میں خون خرابہ ہوا مختلف مسلک کے مسلمانوں میں. ایک خاصا تفصیل سے میں نے اس پہ گفتگو ہم نے کی تھی یہاں، تو بہتر یہ ہوگا کہ اگر ذرا تکلیف کر لیں اور وہ لیکچر نکال کے اسے دیکھ لیں. حضور، میں بہت پریشان ہوں، بڑی دور سے آیا ہوں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگ پیر اور فقیر پکڑ رہے ہیں، ان سے علم حاصل کر کے یا ان کی دعا سے وہ 5 اسٹار ہوٹل، پجیرو، بڑی بڑی انڈسٹری لگائے جا رہے ہیں. لیکن آپ نے تو سیدھا جواب دے دیا کہ وہ پاؤں کی نشاندہی، کوئی ایسا فقیر، کوئی ایسا پیر. میری عقل کم ہے، میری عمر زیادہ ہو گئی، میرے لینس کمزور ہیں. میں وہ کون سا آپ بتا دیں، میں کون سا پیر یا فقیر پکڑوں جس سے میں اللہ کے قریب ہو کے تو میں اپنی جو بھی خواہشات ہیں جو بھی ہیں میں بھی یہ پوری کر لوں. برائے مہربانی میں یہاں پہنچا ہوں، میری یہ ہیلپ کر دیں کہ نشاندہی میں کون سے لینس لگاؤں، مجھے پتہ چلے یہ فقیر صاحب یا یہ پیر صاحب مجھے اس مقام تک لے جائیں. دیکھیے، اس کے اندر ایک تو پہلے میں اس سے منع نہیں کر رہا کہ آپ دنیا کی خواہش نہ کریں، یہ نہیں ہے، بلکہ آپ نے جو فرمایا کہ آپ رب کے قریب ہو کے تو دنیا کی آسائشیں حاصل کر لیں. تو یہ ذرا سی میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ رب کی جتنی قربت حاصل کریں گے دنیاوی آسائشیں اتنی ہی آپ سے دور ہوتی جائیں گی یا آپ اسے دور کرتے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اور محبوب بھی ایسے کہ رب تعالیٰ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہر وقت درود بھیجتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باعث تخلیق کائنات ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی اگر دیکھیں ہم تو وہ آسائشوں سے بہت دور دکھائی دیتی ہے. پھر اولاد نرینہ نہ رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن صاحبزادی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بے پناہ پیار کرتے تھے، نہ صرف پیار بلکہ عزت کرتے تھے، ساری عمر چکی چلا چلا کے ان کے ہاتھ میں گٹھے پڑ گئے تھے، شانے پر مشکیزہ اٹھا اٹھا کے سٹریپ کا نشان آ گیا تھا. حتیٰ کہ ایک موقع پر بی بی صاحبہ نے عرض بھی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کہ زندگی بہت سخت ہو گئی ہے. اس پر بھی دعا کر کے آپ کی زندگی آسان نہیں کی. حالانکہ آنکھ کا اشارہ تو بڑی دور کی بات ہے، ایک بار سوچ بھی لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ پورا ہو جاتا. جس مقام پر تھے، اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام. اسی طرح اور پیغمبر جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں، عجیب اتفاق یہ ہے کہ اگرچہ روایت کے مطابق 1,24,000 پیغمبر آئے، لیکن قرآن پاک صرف 40 پیغمبروں کے بارے میں بیان کرتا ہے. تو جو نون پیغمبر ہیں ہمیں
ان سب کی زندگی اگر ہم دیکھیں تو وہاں دنیاوی سختیاں دکھائی دیتی ہیں. صحابہ کرام کی طرف چلے جائیے، پیٹ پر پتھر باندھے ہیں صحابہ نے، پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہیں اور دنیا بھر کی سختیاں اٹھائی ہیں. اس کے بعد اولیاء کرام دیکھ لیجیے، سبھی اولیاء کرام کی زندگی سخت ہوتی ہے. تو اللہ کے نزدیک اگر یہ دنیاوی آرام و آسائش اگر کوئی بہت بڑے معنی رکھتا ہوتا تو رب تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو یہ سب سے زیادہ عطا فرماتا، لیکن اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو اس سے دور کر دیا. تو اس لیے میرے خیال میں یہ کہنا ہمارا کچھ زیادہ صحیح نہیں ہوگا کہ ہم اللہ کے نزدیک ہو کر ایک سرٹن لائف سٹائل جس کا آپ نے ذکر کیا وہ ہم حاصل کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جن پیر صاحب کی نشاندہی کے لیے آپ نے مجھ سے کہا کہ میں کسی ایسے ولی اللہ اور پیر صاحب کی نشاندہی کر دوں جس کے نقش قدم پہ چل کے یہ لائف سٹائل حاصل ہو جائے، تو صاحب آپ کو خوشی ہوگی کہ میں بھی پیدائش سے لے کے آج تک ان پیر صاحب کی تلاش میں ہوں. تو سوائے سختیوں کے کچھ ہاتھ نہیں آیا، وہ لائف سٹائل نہیں ملتا. اور جو فقیر ملے بھی تو وہ ایسے ملے، ابھی جو میں عرض کر رہا تھا کہ سارا راستہ میں لاہور سے لے کے تو مکہ مکرمہ پہنچتے تک بجائے تلبیہ پڑھنے کے میں یہی رٹتا گیا کہ میں نے اتنے بلین مانگنے ہیں رب تعالیٰ سے، اور یہ اسٹیٹس مانگنا ہے، اور کچھ نہیں تو نوٹنگم پیلس تو اس سے میں مانگ ہی لوں گا. لیکن وہ کچھ ایسا روحانی تصرف تھا ان فقیر کا کہ خانہ کعبہ پر نظر پڑی تو میں بھول ہی گیا کہ مجھے مانگنا کیا تھا یہاں. تو وہ میں تو خود اسی تلاش میں ہوں کہ کوئی ولی اللہ مل جائے. لیکن میں نے ابھی گفتگو کے دوران ایک عرض کی تھی کہ وہ 3 دعائیں انشاءاللہ اگلی اتوار زیر بحث آئیں گی. ان میں ایک دعا یقینی طور پر ایسی ہے جو جناب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے پاس ان کے دوست تشریف لے آئے تھے اور ان سے آ کے کہا تھا کہ مجھے اس میں آزم دے دیں تاکہ مجھے دنیاوی مال و زر حاصل ہو جائے اور میرے قرض اتر جائیں. تو آپ نے کہا کہ یہ پڑھ لو. وہ ساری رات بیٹھا پڑھتا رہا. اگلے دن جو نماز پڑھنے مسجد میں گئے تو مسجد میں انہیں جگہ جگہ اشرفیاں پڑی ہوئی ملی، اور جو اشرفیوں کی تھیلی تھی اس پر لکھا تھا کہ تم نے مجھ سے بہت کم مانگا، اگر تم نے جنت مجھ سے مانگی ہوتی تو میں تمہیں جنت بھی عطا کر دیتا. تو وہ دعا میں ضرور آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. مانگ لیجئے. اللہ کے گھر سے امید ہے کہ آپ اسے اگر رات کی تنہائی میں تہجد کے بعد مانگیں گے اور وہ رپیٹ کرتے رہیے 10-15 مرتبہ، تو امید ہے کہ دنیاوی مال و زر سے مالا مال ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ بشرط زندگی نیکسٹ سنڈے آپ سے ملاقات ہوتی ہے.